بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 796 ہے، 796، اور سورہ توبہ کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 67 اور 68، 67 and 68۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم ان کے بعض، من بعض بعض سے یعنی ایک ہی جیسے ہیں، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برے کام کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف نیک کام سے، ویقبضون اور بند رکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے، نسوا اللہ بھلا دیا ہے انہوں نے اللہ کو، فنسیہم تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین بے شک منافق، ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے المنافقین منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نارا جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کا، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یحسبہم وہ عذاب انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ اور لعنت کی ان کو اللہ نے، ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم دائمی عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، اور اپنے خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ نمبر 2، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ نمبر 4، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ نمبر 5، بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے۔ نمبر 7، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کو راس آئے گا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے۔ نمبر 9، اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ بزرگان محترم، منافقوں کی خرابیوں اور برائیوں کا بیان گزشتہ چند آیتوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ اس آیت میں منافقوں اور مومنوں کے درمیان واضح فرق بتلایا گیا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، گرمی سردی سے پہچانی جاتی ہے، عزت ذلت سے پہچانی جاتی ہے، کامیابی ناکامی سے پہچانی جاتی ہے، نفع نقصان سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں جو ہے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ منافق کون ہے پہچانو تو اس سے صاف صاف واضح ہو جائے گا کہ مومن کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 میں منافقوں کی خرابیاں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 71 میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔
منافقوں کی خرابیوں اور برائیوں کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نفاق اور منافق کی حقیقت کیا ہے۔ منافقوں کی ان خرابیوں سے خود بخود اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس جو کام ہوتا ہے وہ ایمان والوں کا کام ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان سے پہلے گزرے ہوئے منافقوں اور کافروں سے تشبیہ دی ہے، اور ان منافقوں کی حالت کو ان گزرے ہوئے کافروں اور منافقوں کی حالت کے مانند قرار دیا ہے۔ یہاں المنافقون والمنافقات یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان برے اوصاف اور بری عادتوں اور خرابیوں میں منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں برابر ہیں۔ منافق مرد جس طرح خبیث ہیں، منافق عورتیں بھی اسی طرح خبیث ہیں۔ منافق اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ منافقوں کا قبلہ، ہدف، مقصد حیات، طریقہ زندگی، خیالات، ارادے اور اعمال الگ ہیں، اور مومنوں کا قبلہ، ہدف، مقصد حیات، ان کا طریقہ زندگی اور ان کے خیالات بالکل الگ ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند کیے ہوئے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جبکہ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں، اور اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی یہ سب نفاق میں ایک جیسے ہیں اور ایمان سے دوری میں بھی ایک ہی جیسے ہیں، یعنی یہ منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ منافقوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 میں نفی کی کہ وَمَا هُم مِنْكُمْ، یہ منافقین تم میں سے نہیں ہے اے ایمان والو۔ وہ منافق تم مسلمانوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے جیسے تو ہو سکتے ہیں مگر وہ مسلمانوں کے جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان منافقوں کی زندگی کا رخ ہی الگ ہے اور مسلمانوں کی زندگی کا رخ الگ ہے۔ انسان کی سلیم طبیعت اور اس کی صحیح عقل اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، مگر ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے، آدمی کے خبیث ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کرنے کا حکم دے اور بھلائی کے کاموں سے روکے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے، بدی سے اور ظلم سے روکتا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اور جس کام کا اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں، یہ منافق اس کے خلاف کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ منافق شیطانی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ شیطان بھی برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں بات بتائی گئی وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ منافقوں کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ بخل کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سخاوت کا تعلق عقیدے اور ایمان سے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اسی لیے خرچ کر رہا ہے کہ اس کے پاس آخرت کے اجر و ثواب کا تصور ہے۔ یہ منافق اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں گے؟ ان کو تو آخرت کے اجر و ثواب کا یقین ہی نہیں ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ منافق تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے۔ کنجوسی اور بخل ان منافقوں کا شیوا ہے۔ مال و دولت کے یہ پجاری دولت کے خزانے تو بنا سکتے ہیں لیکن یہ اللہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، بس اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ سمیٹے رہتے ہیں اور سمٹ کر رکھتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں خرچ کرنے کے سلسلے میں خود ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، یہ منافقین اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بھول گیا۔
یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ بیٹھے، اس کے بھیجے ہوئے دین سے اپنا منہ پھیر لیا، اپنی پیٹھ پھیر لی اور منہ موڑ لیا۔ جب ان منافقوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو بھولنے والا کیا کرتا ہے، اور منافقوں کو اپنی مہربانی، اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا۔ منافقوں کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک یہ منافق نافرمان ہیں، یعنی یہ منافق حق کے راستے سے خارج ہیں اور گمراہی کے راستے میں داخل ہو چکے ہیں اور کفر میں مضبوط اور ہر خیر سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ان منافقوں کے بارے میں دوزخ کی آگ کا وعدہ فرمایا گیا کہ جس میں یہ منافق ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے یہ دوزخ کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔